تو ہلالی صاحب آپ ہی کی طرف آتی ہوں. اگر یہ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غلط قرار دے دیا جاتا ہے، جو کہ بظاہر لگ رہا ہے، کافی کلیئرٹی سے انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں چیف جسٹس صاحب نے، تو اتنی بات پہ اپوزیشن خوش ہو جائے گی، لیکن اگر ساتھ میں الیکشن کی طرف بھی چلتے ہیں تو اتنی بات پہ تو پھر پی ٹی آئی بھی خوش ہو جائے گی. تو آپ کو اس طرح کا کوئی فیصلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی ہاں، بالکل. آپ نے دو جو رخ دیا ہے آپ نے بالکل صحیح ہے. دو راستے ہیں. ایک تو وہ غلط کہہ کے ریسٹور کر سکتے ہیں 12 بجے کا، جیسے شیخ عثمانی کہہ رہا تھا کہ 12 بجے کا وقت نہ، یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اتنا پانی گزر گیا ہے کہ الیکشنز پہ تو ان اینی کیس جانا ہے، پریزیڈنٹ نے بھی جیسے بھی کہا ہے الیکشنز ہونا ہے، تو چلیں الیکشنز کی طرف. بالکل صحیح ہے. یہ دو آلٹرنیٹیوز ہیں. اب اپوزیشن بالکل، اس لیے دیکھیے اپوزیشن کا ایک مقصد ہے. وہ کیوں چاہتی ہے کہ اسمبلی ریسٹور ہو؟ وہ چاہتی ہے وہ اسمبلی ریسٹور ہو جن میں ان کا اکثریت ہے. ادھر پھر وہ جا کے نیب کو ختم کریں گے، اپنے کیسز ختم کریں گے، پروسیکیوٹرز نیب کا چینج کریں گے، عمران خان کے خلاف ریفرنسز بنائیں گے، عمران خان کو جیل بھیجیں گے. یہ سب ہے ان کا اس پہ اپنے کیسز کو ختم کریں گے اور یا ویکن کریں گے. تو دیٹس آبویس. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں سب سے اچھا یہ ہوتا ہے ایک نیا مینڈیٹ لو، جو آیا، جو گورنمنٹ آئی اس کو آگے بڑھنے دیں. ٹھیک. تو انٹینشن جو ہے ان کی بھی پھر اس کا مطلب ہے دیکھنی پڑے گی کہ وہ اپنے لیے ماحول سارا سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں جانا چاہ رہے ہیں. لیکن ہلالی صاحب پھر اس سے تو یہ بھی تاثر جائے گا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے کر بھی لیا، آگے بھی اس چیز کو پھر لوگ فالو کر سکتے ہیں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے پہلے اپنی مرضی کر لے، بعد میں پھر چونکہ ٹائم گزر چکا ہوگا تو پھر فیصلے بھی ہمارے حق میں آ سکتے ہیں. تو یہ تو وہی بات ہے، نظریہ ضرورت پہ چلے جائیں گے ہم دوبارہ سے، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی. دیکھیے بات اصل یہ ہے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی نہیں، ڈاکٹرن آف ایک لاجک ہے جو میں آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا. جب یہ شیخ آئین میں چینج ہوا تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ فلو کراسنگ کو ختم کریں. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ فلو کراسنگ ہونے دیں اور پھر لوگوں کو پکڑیں اور پنش کریں. یہ نہیں مقصد تھا. اگر وہ مقصد ہوتا تو ایسا ہے کہ سوئسائڈ بامر کو مسجد میں آنے دیں، آپ کچھ نہیں کریں، مگر جب وہ بلاسٹ کر دیتا ہے تو پھر اس کو پکڑ لیں. اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو اگر it is not the punishment after he crosses the floor, it is to prevent him crossing the floor and taking money and taking bribes and horse trading. تو اگر وہ ہے تو جب آپ کو پتا ہے وہ پہنچ گیا ہے اسمبلی، جب اس کو آنا ہی نہیں تھا ووٹ کرنے کے لیے، تو کم سے کم آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کیا آپ کا قلم رہ گیا تھا یا کچھ گم گیا تھا؟ آپ آئے کیوں ہیں؟ آپ کے لیڈر نے کہا ہے کہ آپ اسمبلی نہ آئیں. وہ کہتا ہے یہ میرا حق ہے. آل رائٹ. تو پھر وہ جب ڈیوائڈ ہوتا ہے اور وہ اپوزیشن لابی میں جاتا ہے، اس وقت اس کو روک کے آپ کہتے ہیں کہ یہ تو قانون کے خلاف ہے. تو پھر کیا آپ کر رہے ہیں؟ لیکن اس پہ ادنا سی رائے آپ کہتے ہیں نہیں وہ سب ٹھیک ہے، قانون دانی کہہ رہے ہیں کہ کامن لاء کے اندر یہ پریمپٹیولی جو ایکشن ہے سر، یہ کرمنل اس کی جورسڈکشن میں یا کرمنل لاء میں لیا جا سکتا ہے. یہ دیوانی کیسز میں یا پھر قانون آئینی کیسز کے اندر تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پریمپٹیولی اس کی نیت یار I did English law at university in England. I got a 2-1 in it. یہ پتہ نہیں آپ کو کسی یہ کون سکھایا ہے، ادھر کے کوئی لاء کالج نے سکھایا ہوگا. میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں. آپ کسی کو انٹینشن ٹو بریک دا لا از اے کرائم. پتہ ہے آپ کو؟ یہ کافی ہے. اگر ریزنیبل کاز ٹو سسپیکٹ کہ آپ بریک کر رہے ہیں لا کو، دیٹس اے کرائم. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، دن رات ایک آدمی اپنے لیڈر کو گالی دیتا ہے، ویری گڈ، تو بھائی ڈو دی آنریبل تھنگ، استعفیٰ دے کے چلے جاؤ. اس لیے قانون کہتا ہے تم اس کے خلاف ووٹ نہیں کر سکتے. اگر تم ووٹ اس کے خلاف کرو گے تم یو ول وائلیٹ دا لا.
لیکن اب مسئلہ یہ نا ہلالی صاحب، اب آپ کی بات تو میں بھی سیکنڈ کروں گی، لیکن بات یہ کہ اب معاملہ تو اس سے کہیں آگے نکل گیا. بات تو آرٹیکل 95 پھر ہم نکال دیں، پھر عدم اعتماد تو ہو نہیں سکتی پھر اس کا مطلب نہیں. اس میں ہو سکتا ہے اگر ایلائز ساتھ رہے، ایلائز کی بنیاد پر ہو سکتا ہے بالکل. لیکن طاہر ملک صاحب آج بڑے زبردست ریمارکس یہ آئے ہیں سامنے کہ جو سگنیچرز ہیں وہ اسپیکر کے ہیں اس کے اوپر، اور ڈیپٹی اسپیکر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یوں لگ رہا ہے کہ ان کو لکھ کے دی گئی تھی اور وہ پڑھ رہے تھے صرف رولنگ. فواد چودھری کی پوائنٹ آف آرڈر پہ بات ہوئی کہ اس پہ آپ نے بحث کیوں نہیں کروائی. وہاں پہ ہو سکتی تھی ویسے سر وہاں پہ بحث اگر اتنا ہی معاملہ ہوتا. اور جو چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ آپ وہاں پر کہتے کہ یہ غداری کا معاملہ یہاں پر ہے اور ایک بیرونی سازش بھی ہے اس کے ساتھ انوالوڈ، اس پہ ووٹنگ کروا لیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے اگینسٹ ووٹ کر دیتے. اکبر دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں سوچ رہے ہیں یہ ریاست، یہ عدالتیں، یہ میڈیا جو ہم سارا کر رہے ہیں، ہم کر کس کے لیے رہے ہیں؟ یہ میری رائے ہے، ہم سارا کچھ سج رہے ہیں محفل اسد تیرے لیے سجائی. یہ کامن مین کا کام ہے سارا، یہ اس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. ہم نے انگلش لا 18ویں ترمیم میں 17.5 ترمیم، ہم چیزیں بڑی کمپلیکس کر رہے ہیں. چیزیں مسئلہ کیا ہے؟ کامن مین کامن سینس کی میں ریپرزنٹیشن کرنا چاہ رہا ہوں. ایک پاکستانی کا سمپل کنسرن ہے، دو ایک کنفیوژن یہ ہے کہ ایک نقطہ نظر ہے کہ جب آپ کسی عدم اعتماد پیش کر دیں، آپ اس اسمبلی میں اور کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو ختم نہ کریں. حکومت نے اس کے برعکس ایک اپنا قرارداد پیش کر دی اور اسپیکر نے نا اس کو قبول کر لیا. نمبر 1 نمبر 2 اس نے کہا جی ختم، آپ کی پہلی قرارداد ختم ہوگی. تو کنفیوژن صرف دو ہیں. کیا اسپیکر صاحب جو ہیں وہ رولنگ دے سکتے تھے؟ آپ نے سپریم کورٹ نے کوئی اس پہ ایویڈنس نہیں. آپ نے دو رولز دو آپ نے پاکستان کے آئین کی چیزوں کی تشریح کرنی ہے کہ کیا اگر عدم اعتماد کی جب تحریک پیش ہو جائے تو کیا اسمبلی میں کوئی اور ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. پہلا یہ سوال ہے. دوسرا سوال ہے کہ اگر اسپیکر کوئی رولنگ دے دے کیا وہ اپنا عدالت اس کو ڈسکس کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. یہ دو چیزیں ہیں، دونوں ایک ایکڈیمک سوال ہے، آئینی سوال ہے، قانونی سوال ہے. اور ایک ہی بندے کی ذمہ داری ہے، اس کا نام ہے سپریم کورٹ. اس کے لیے ہم ججز کو اللہ کا شکر ہے لاکھوں روپے دیتے ہیں، ایئر کنڈیشن دیتے ہیں، ڈرائیور دیتے ہیں، ان کو ایسی کمفرٹ دیتے ہیں کہ پوری زندگی میں وہ ایک پرسکون زندگی گزاریں. اس لیے کہ پاکستان کا پولیٹیشین جب جذباتی ہو جائے، سیلفش ہو جائے، لا سے باہر نکلے تو ریاست، اس کو میں کہتا ہوں ریاست. میری ذرا ایک فکرہ سن لیں، بس ایک فکرہ. میرا سمپل سوال ہے کہ آپ نے آئین کی تشریح کرنی ہے، آپ کر دیں کہ جناب وہ قرارداد پیش غلط ہوئی ہے تو اس کا مطلب رولنگ غلط. دونوں میں سے ایک چیز کلیئر میں یہی آپ سے طاہر ملک صاحب، اس سے آپ کو کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ چیف جسٹس صاحب اب مصلحت کی طرف، یعنی انہیں تھوڑا سا کچھ کنونس کرنے کی کوشش کرنے شہباز شریف صاحب کو کہ ٹھیک ہے رولنگ غلط ہے لیکن آپ کے لیے بھی مشکل ہوگا، آپ پرائم منسٹر بنیں گے تو چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے، کچھ اس قسم کی تاثر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں اپنا سمینہ، اصل المیہ یہ ہے کہ جنہوں نے قوانین بنانے تھے، جنہوں نے پاکستان چلانا ہے، ان کا اپنے ہی گزارا نہیں ہوتا عدالت کے بغیر. اگر آپ 3.5 سال یا اوورآل ہمارا پولیٹیکل کلچر دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ہر چیز ڈسپیوٹ پہ ختم ہو رہی ہے اور عدالت میں جا رہی ہے. تو اگر یہ جو اسٹیٹ کرافٹ جب جو ریاست بنائی جاتی ہے اسی لیے بنائی جاتی ہے نا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، وہ قوانین بنائے اور جو عدلیہ آپ کی اس کو تعریف کرے. یہاں تو الٹ صاحب ہے، لیڈرشپ ہے نہیں ہے. اور دیکھیں آپ کی سپریم کورٹ کے پہ کیا ڈسکس ہو رہا ہے، ڈالر. مطلب ہم جو ایگزائٹی ہے، جو لیول دیکھیں سیاسی عدم استحکام کی قیمت کس نے دینی ہے، یہ اس پہ بحث ہی کوئی نہیں رہی. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، کامن سینس کامن مین. جب ڈالر، وہ بڑی خوبصورت بات کی ہے عمران نے کہ جب آپ ڈالر 170 سے 190 روپے کا بناتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو چیز میں بنا کے باہر بیچ رہا ہوں وہ مہنگی ہو گئی. وہاں پہ بھی آپ کو مار پڑی. اور آپ کے لیے بالکل سمپل ایک میں آپ کو چیز بتا دوں، یہ ڈالر سے ریلیٹڈ، ہم دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن اور اتنا بندہ ہم نے پیدا کر دیا کہ اس کی سزا ہماری کیا بن گئی ہے. ہم پیٹرول تیل جو ہے وہ باہر سے خریدتے ہیں ڈالر میں. اور یہ حکومت کا ایک دوسرا کارنامہ بھی ہوا کہ 10 سے 12 بلین ڈالر کا ہم کھانا پینا خریدتے ہیں. تو 40 بلین ڈالر اگر وہ کیلکولیٹ کریں، اگر آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ بڑا ہے، میں خالی سارا عمران خان پہ نہیں ڈال رہا، یہ میں آج آپ کو ایک ریئلٹی بتا رہا ہوں. ہمارا کھانا پینا، ہمارا تیل ڈالر میں آتا ہے. تو جب آپ یہ عدم استحکام کو کدھر لے کے جائیں گے؟ یہ سپریم کورٹ کے اوپر بڑا پریشر ہے. یہ خالی کوئی ایک رولنگ کا ایشو نہیں بنا ہوا، یہ 5ویں دنیا کی بڑی پاپولیشن کا مسئلہ ہے.